اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ یہ پاور ہاؤسز ہوتے ہیں اور مختلف لیولز کی پاور کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایک سملر سوچ کے حامی ہوتے ہیں. یہ جو ملکی صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے، آگے جا کے اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں بڑھے گا یا گھٹے گا؟ یہ شارٹ انالیسس ہے کہ ہاں ہوگا. یہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں، کیا یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. کیا ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے سیاسی معاملات کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاسی معاملات میں ہونا چاہیے. ہمارا سسٹم جو ہے آلریڈی فلاڈ ہے. اس سسٹم کے فلاڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھ گیا یا اسٹیبلشمنٹ نے ہی اپنا رول بڑھوایا ہے؟ دونوں چیزیں. اچھا. ڈیموکریٹک جو امپروومنٹس ہیں نا وہ شارٹ سپینز میں آتی ہیں. سو ہم ایک ڈیموکریٹک ٹینیور لے کے آتے ہیں، تھوڑی 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 کر کے پاور واپس لینا شروع کرتے ہیں، پھر ایک بندہ آ جاتا ہے وہ اٹھا کے ٹک کر کے ساری پاور دے دیتا ہے. ایک بندے کو اندر بھی ڈال دیتے ہیں خیر بعد میں. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید یاسر شاہ. دا WTI ٹاکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر احسن طارق صاحب. سر ویلکم ٹو شو. تھینک یو. آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے ڈسکشن کے لیے وہ ایک بڑا ہی منفرد قسم کا ٹاپک ہے. اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے سے جو لوگ ہیں وہ کچھ قدر کتراتے بھی ہیں، لیکن یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ لوگوں کی سوچ میں بستا رہتا ہے. اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے جو ذہنوں میں کنفیوژن ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، جو سوچیں ہیں اس ٹاپک کو لے کر، ان کو کلیئر کیا جائے، ڈسکشن کی جائے کہ واقعی میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول کیا ہے پاکستانی سیاست کے اندر. سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ یا سر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی ریلی انجوائڈ کہ آپ نے یہ ٹاپک پریزنٹ کیا، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ ٹاپک تھا جس پہ میڈیا کے اندر بات کرنے کی ضرورت تھی، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اور یہ بات نہیں کی جا رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس نوعیت کا ٹاپک کا پروگرام کیوں کر رہے ہیں یہاں پر، جو کہ ایک اکیڈیمک ڈبیٹ ہے. تو اس کی وجہ کیونکہ کوئی کر نہیں رہا. بالکل ٹھیک. تو سم ون ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ایک عام عوام کی رائے ہے کہ شاید ملٹری کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ از ناٹ ملٹری الون. الون نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک گروپ کا نام ہے جو سملر سوچ کا حامی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ گروپ ایک ملٹیپل لیولز پہ ایگزسٹ بھی کر سکتا ہے. 25 to 50 لوگ جنرل، اگر میں انٹرنیشنل ریلیشنس کے اعتبار سے بات کروں تو ایک مختلف لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایک شخص یا ایک ادارہ تھوڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یہ پاور ہاؤسز ہوتے ہیں اور مختلف لیولز کی پاور کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایک سملر سوچ کے حامی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھ کر کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک سملر وے آف تھنکنگ ہوتا ہے اباؤٹ دا نیچر آف دا اسٹیٹ، اور وہ کون سے ایسے انٹرسٹ ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ الائن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو اس میں ڈیفینیٹلی آرمی چیف آ جاتے ہیں، اس میں چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں، اس میں کیبنٹ سیکرٹری ہوتے ہیں، اس میں DGISI ہوتے ہیں، اور بہت سارے نام ہیں. اس میں پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں، اس میں سینیٹرز ہوتے ہیں، جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں، پرائم منسٹر اکثر اوقات نہیں ہوتے. جی ہاں. تو یہ لوگ کہیں بیٹھ کے پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا ملک کو ایسے چلانا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. لیکن وہ ایک سملر سوچ ہوتی ہے جو آٹومیٹکلی ایک اپر لیول آف پاور پہ لوگوں کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے ریاست کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اس سلسلے میں کوئی مشاورت یا اس طرح کی کیمپین ہوتی ہیں تو ایک یا دو ایلیمنٹس آپس میں مل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ایک ادارہ ہے، وہ ادارہ ڈومینیٹ ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی سوچ بھی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن صرف وہی ادارہ ہے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اگر کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ باڈی نہیں ہے تو یہ اتنی جلدی کیسے ابھرتی ہے، اور کیا مطلب ہے نا اتنی اس کی جو ہے وہ سے کیوں ہوتی ہے، کیوں اس کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہ بات کر پاتا ہے، نہ کوئی اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے پاتا ہے. جو سارے فیصلے ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی باڈی کی جاتی ہے، کیوں ہے؟ اچھا، کانسٹیٹیوشنل کے اعتبار سے تو یہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتے. دس از ناٹ اے باڈی فرام دا آئینی تناظر میں نہیں دیکھتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ایلیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے. جی. ایلیٹس پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی طرح انٹلیکچوئل ایلیٹس ہوتی ہے، اشرافیہ جو ہوتی ہے آپ کی، وہ انٹلیکچوئل لیول پر بھی ہوتی ہے، اور اداروں کی اشرافیہ بھی ہوتی ہے. سو انفارمیشن کا فری فلو نہیں ہوتا. اگر آپ ادارے کے اندر ہیں ہی نہیں، ایک عام پبلک کے آدمی ہیں، آپ تک انفارمیشن ایک لمیٹڈ لیول کی پہنچی ہے. آپ ادارے کے ایک میڈیم لیول پر امپلائی ہیں، آپ تک کسی اور لیول کی انفارمیشن آئی ہے، اور آپ ادارے کے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے تو آپ کے پاس انبریڈلڈ اور کلیئر انفارمیشن آ رہی ہے ہر لیول سے. تو انفارمیشن کی موجودگی کی وجہ سے سوچ کے تناظر میں چینج پیدا ہو جاتی ہے، مختلف طریقے کے آئیڈیاز آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. سو زیادہ انفارمیشن کی وجہ سے ڈفرینٹ آئیڈیا آئے گا. تو چونکہ جو ٹاپ باڈیز میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, ان کے پاس کافی حد تک کلیئر انفارمیشن ہوتی ہے. اچھا. تو وہ جس طریقے سے ریاست کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ زیادہ ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے تو آبویسلی پبلک کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ ہمارے اوپر شاید کوئی کنٹرول کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, تو یہ بتائیے کہ جیسے کہ ملک ہے پاکستان ہمارا, پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے ایک لیمن یہی سوچتا ہے کہ جو بھی سارے معاملات طے کیے جا رہے ہیں وہ یا تو بند کھڑکیوں کے پیچھے ہو رہے ہیں, پردے کے پیچھے ہو رہے ہیں, وہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ میجر اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے. یہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں کیا یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے, اور اگر واقعی یہ اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا ہونا اتنا ضروری ہے ملک کے لیے کہ اس کے اندر آرمی انکلوڈڈ ہے؟ آرمی چیف کی بات کی آپ نے, 3-4 جرنیل ہیں, جو بھی یہ سارے آپ کے میجر لوگ کام کر رہے ہیں, کیا ان کا کام بارڈر سیکیورٹی نہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. جی. اس کے کانٹینٹ پہ بحث ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. پاور گریبنگ ہے, اسٹرکچر کے اندر ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں, کبھی پاور زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے. پاکستان انفارچونیٹلی ایک ڈیولپنگ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ ایک پوسٹ کلونیل نو آبادیاتی ریاست بھی ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ پرابلمز جو ورثے میں ملی ہیں ہمیں کولونائزیشن کی وہ نکلتی. بڑی کلیشیڈ سی بات ہوتی ہے, لوگ بڑی کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہر بات میں کہتے ہیں جی پوسٹ کلونیلزم ہے, وہ ہے. یہ پاکستان کی بیگیج اور ہسٹری کا حصہ ہے. جی. ہم اس سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. اچھا. تو وہ جو پاور سٹرکچر انگریز چھوڑ کے گیا تھا ہمارے پاس وہ ابھی تک ہے. پاکستان کے تمام لیولز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی کیا انٹرفیرنس ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے سب کو پتہ بھی ہے یہ بات. تو اب لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. جی بالکل. تو آپ تھوڑے سے اسٹیبلشمنٹ کے حامی نظر آتے ہیں مجھے کبھی کبھی. تو کیا ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے سیاسی معاملات کے اندر؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاسی معاملات میں ہونا چاہیے. اس کی 1-2 وجوہات ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. تو جب یہ مختلف انسٹیٹیوشنس کے لوگ تھنک ٹینکس آ کے ملتے ہیں تو ان کے ذہنوں کی جو سوچیں ہیں وہ جب کمبائن ہو کے بیٹھتے ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر, تو ان کے لیے ایک واسٹ براڈر جو ہے نا کانسیپٹ مل جاتا ہے. ملک کی خوشحالی کے لیے, ملک کی سیکیورٹی کے لیے جو آپ کا چیف جسٹس بیٹھے گا, جو آرمی چیف بیٹھے گا, سیاستدان بیٹھیں گے, وہ پراپر اسٹیٹسمین جو ہوتے ہیں نا لوگ, وہ جب بیٹھ کے سوچتے ہیں تو ان کی جو تھنکنگ ہے وہ کمبائن ہو کے پورا ایک براڈر پکچر پریزنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز یہ ضرور سمجھنی ہے کہ ایک عام انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے آپ نے کہا, ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بڑی کلاسیفائڈ قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے, وہ ہر کسی کو مہیا نہیں ہوتی. ان کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے. اب انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر جب انہیں پتہ ہے کہ یار فلاں جگہ کے اوپر کوئی چیز ہونے والی ہے تو اس کو اس حساب سے پالیسی میکنگ کرتے ہیں. وہ مانا کہ ملک کے مسائل اتنے خطرناک ہمارے ہیں, اکانومی کے حوالے سے بات کریں, پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں, سب کچھ چل رہا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ مسائل سارے معاملات چل رہے ہیں, پر پھر بھی کشمیر کا مسئلہ ہونے کے باوجود, ہماری اکانومی تباہ ہونے کے باوجود ہم کسی نہ کسی طرح سروائیو کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ یہ ہماری پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی وجہ سے. آپ دیکھ لیجئے صدام حسین آیا تھا, اپنے دور میں اس نے عراق کو فلرش کروایا. ہاں اس کے اوپر الزام لگوایا, امریکہ کی جنگ ہوئی, وہ پچھلے دنوں جب الیکشنز ہو رہے تھے تو اس پہ الزام بھی لگایا گیا. ٹرمپ خود بلکہ جو دوسری پارٹی کو الزام لگا رہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چائنا کی مثال, جب ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے, ہم نے چائنا کی بات کی, تو آپ ہی نے مجھے بتایا کہ چائنا کے اندر کس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا اسٹرانگ ہے, اور اسی وجہ سے چائنا پراپر طریقے سے اپنی ترقی یافتہ کے جو یہ راستہ ہے اس پہ چل رہا ہے. حتیٰ کہ وہاں پہ 1 پارٹی سسٹم ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ایٹ لیسٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ لوگوں کے جو مفادات ہیں اس کو پروٹیکٹ کر پاتی. اسی طرح پاکستان کی جب ہم مثال دیتے ہیں, آپ نے اکانومی کی ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں, یا جو اس کے علاوہ انریسٹ جو یہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. ایسی بات ہے ہمارے پاس بھی کوئی اندر کی انفارمیشن نہیں ہوتی, لیکن جو چیزیں نظر آتی ہیں, جو چیزیں ہم انالائز کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, جو ہمیں خبریں ملتی ہیں, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹ لیسٹ میں ان ساری پوائنٹس کی بنا کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ایک بہت اچھا رول ہے. ہاں تھوڑی سی سیاست کے اندر, بالکل سیاست کے اندر, میں نے آپ کو وہی بتایا, ہماری پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی اسی حوالے سے. ہماری جو سیاست ہے حتیٰ کہ وہ پولرائزڈ ہے. اب آگے سے آپ یہی کہیں گے پولرائز کروانے والے بھی وہی ہیں, وہ سب کو جو ہے وہ ابھرنے نہیں دیتے تاکہ ان کا جو ہے وہ اپر ہینڈ جو ہے وہ رہے. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے مسائل ہمارے چل رہے ہیں
ان کو پھر بھی کاؤنٹر کر کے ہمارا ملک ایک اسٹیبلائزڈ راستے پہ چلنے کی کبھی نہ کبھی کوشش تو کرتا ہے. مسائل ہیں, سب کچھ ہیں, میں کوئی اس طرح اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن ایٹ لیسٹ پھر بھی جس طریقے سے ہم سروائیو کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اچھا رول ان سارے تھنک ٹینک کا ہے. میں اس کو ایک تھنک ٹینک کہتا ہوں. اچھا, میں یہ تھنک ٹینک کا لفظ اسی لیے استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ جو رول ہے یہ ان کا تھنک ٹینک کا رول ہے. اچھا یاسر, پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے نا, جو ہم لوگ پریکٹس کریں دنیا کے اندر جو بھی چل رہی ہے, وہ کافی ریلیٹیولی نیو کانسیپٹ ہے. جہاں تک پولیٹیکل ڈیبیٹس کا تعلق ہے تو ڈیموکریسی کو آئے ہوئے تو 250-300 سال ہوئے ہیں, اور اس کی کوئی بہت لمبی ہسٹری نہیں ہے. اچھا, تو اس میں ہمیں پریکٹس کرتے ہوئے بھی ذرا پرابلمس فیس کری. ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ چل رہا ہے, چینج ہو رہی ہیں, جمہوریت کیسی ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یورپین سسٹم آف جو ڈیموکریسی تھا اس کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کی, وہی سارا سسٹم چل رہا ہے. فریڈم ہے, ہیومن رائٹس ہے, ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ آئیڈیا جب ہم لے کر آتے ہیں اور ہم پھر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو دیکھتے ہیں تو دیٹ کریٹس اے پرابلم, کیونکہ یہ اس مزاج کے مطابق نہیں. ٹھیک ہے. جو نیشنل گورنمنٹس ہمارے پاس یو کے, فرانس, اسپین, چلیں اسپین تو رہنے دیں, یو کے اور دوسرے کنٹریز کے اندر بنی ہیں, وہ جو کیونکہ ہمارے کلونیل ماسٹرز بھی رہے ہوئے ہیں یہ لوگ, تو جب ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ تو وی نیور ہیڈ اے نیشنل کائنڈ آف تھنگ. کوئی نیشنل ملٹری نہیں تھی نا, اٹ واز اے پوسٹ کلونیل ملٹری, اور پاور اینڈ کنٹرول وہ جو برٹش فارمولا تھا وہ اپلائی کیا جاتا ہے. تو وہ ہمارے کنٹری کے اندر ایک مزید ایک پرابلمٹک سینیریو کیوں کریٹ کرتی ہے, کیونکہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے کافی اپنا رول رکھا ہے, بائی چوائس رکھا ہے. یہ جو ایک آئیڈیا ہے, اچھا اس کے بارے میں اشتاق حسین صاحب بھی بات کرتے ہیں پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ کے اندر, کہ اسٹارٹنگ سے ہی ہم دیکھتے ہیں سلولی ایوب کے دور کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے گراؤنڈ گین کرنا شروع کر دیا تھا. اور اگین آئیڈیا اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ہی ہوتا ہے, وہ جو آپ نے بھی بات کی کہ انفارمیشن کی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر طور پر ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بٹ یہاں پہ مجھے جمہوریت کا آئیڈیا دوبارہ لے کے آنا پڑے گا کہ ڈیموکریسی جو رائٹس ہوتی ہے وہ آپ کو دیتی ہے اپنا فیوچر طے کرنے کا. ٹھیک ہے, میں کس قسم کی گورنمنٹ چاہتا ہوں, کس شخصیت کو چاہتا ہوں, کیسے چاہتا ہوں, اس کا اختیار میرے پاس ہونا چاہیے. اور ڈیموکریسی کو ہم ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو جب میں ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس لیے پرابلم آتی ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اوور آرچنگ ہے, بڑھ رہا ہے. اگر آپ نے نیشنل سیکورٹی میں رول پلے کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ نے بارڈرز پہ رول پلے کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عوامی رائے کے اندر جب اس قسم کی آمیزش ہوتی ہے, یا عوام کے اندر یہ ایک طبقہ ہی سوچنا شروع ہو جائے کہ میرا وہ حق جو مجھے ریاست کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے وہ نہیں مل رہا, تو پھر جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہو جاتا ہے, ویک ہو جاتا ہے. اچھا, یہ چیز پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیرنس سے ہوتا کیا. یہ جو ریاست ہے نا, یہ بڑا ہی سینسٹیو سا آئیڈیا, اٹس این امیجنیشن. اسٹیٹ ہیز نو فزیکل پریزنس, اس کی کوئی پریزنس نہیں, کوئی باؤنڈریز کے اوپر دیواریں نہیں کھڑی ہوئی, اور ہم نے مل کر بنا دی کیونکہ ہمارے پاس سوورینٹی ہے, ٹیریٹری ہے, لوگ ہیں, مل کر کام کریں, گورنمنٹ اسٹیبلش کی ہے, اور ہم سب کا آپس میں ایک کانٹریکٹ ہے, اور وہ کانٹریکٹ اسٹیبلش ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے. میں اپنے کام کروں گا, آپ اپنے کام کریں گے. کو ایگزسٹنس پچھلی دنیا کی 8 سے 10 ہزار سال کی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈیلیما ہے. ٹھیک ہے, میں اور آپ اکٹھے مل کر ایک گھر میں نہیں رہ سکتے, ہمارے لیے پرابلمز ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے ملینز آف لوگوں کو کو ایگزسٹ کرانا ہے, یو کریٹ اے اسٹیٹ, اور اس اسٹیٹ میں آپ آئین کے ذریعے تمام لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ جو جامع مرکب بنتا ہے وہ سب کے لیے ویلیوبل ہے, قیمتی ہے. ٹھیک ہے, اب اسٹیبلشمنٹ جب اس کے اندر انٹرفیئرنس کرتی ہے تو انڈیویجولی راز, رائٹس, فریڈمس وہ ڈیویٹ کرنا شروع کر دیتی. تو آہستہ آہستہ میں ریاست کے ساتھ وہ محبت, پیٹریوٹزم اور لو فیل نہیں کروں گا جو میرے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے حق غصب کیے جا رہے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے میرے فریڈمس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, میرا انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے, جو آج کل ہو بھی رہا ہے. تو میں اس قسم کی محبت ڈسپلے نہیں کروں گا, پھر میں راستے ڈھونڈوں گا, میں کرٹیسائز کروں گا, میرا حق بھی ہے, یا میں باہر بھاگنے کی کوشش کروں گا. پھر یہ پرابلم شروع ہو جائے گی آپ کے لیے برین ڈرین کی. سو دیٹ از وائی اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل افیئرس کے اندر انوالومنٹ, چاہے وہ اچھے مقصد سے ہو, میں یہ بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ بری نیت سے کوئی کام کرتی ہے. نیت ان کی اچھی ہوتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری سبق سیکھنے کی اس میں ڈیلنگ میں ہے کہ وہ سیکھ پاتے ہیں کہ ہم نے ہسٹری میں کیا کیا ہوا ہے, اور وہ ایک اوور آرچنگ بیہیویئر ہے. سو اگر یہ آئیڈیا کہیں سے کسی کے ذہن میں آ گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی انٹرفیئرنس کر لے, کچھ ہوگا ہی نہیں, کیونکہ پاکستانیز تو ریولیوشنری قوم ہے ہی نہیں, ان میں وہ جذبہ نہیں ہے, تو یو آر رانگ. اچھا, کیونکہ اس کے فلیش بیکس آئیں گے
ریاست کے ساتھ بنائے ہوئے اس دستور کے مطابق لوگوں کے اوپر. نہیں تو سر مجھے یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ میں ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ میں روشنی ڈلواتا ہوں, ہمارے جو پروڈکشن صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ ہر بات پہ روشنی ڈلواتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا جو ایک سیاستدان آتا ہے جو سیٹ پہ بیٹھا ہے MP MNA کی سیٹ پہ, ٹھیک ہے, اس نے کیا پڑھا ہوا ہے, انٹر پاس ہے, BA پاس, اس کو آپ پکڑا کے لا منسٹری دے دیتے ہیں, اس کو پکڑا کے آپ ایگریکلچر منسٹری دے دیتے ہیں, ایسے ایسے بڑے پورٹ فولیوز دے دیتے ہیں ایجوکیشن کا, یہ سارے. تو اس سیاستدان کی نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ کوئی گرومنگ ہے, نہ اسے کچھ پتہ ہے, نہ اہل ہے نا بالکل. تو وہ آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا, کیا وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اس طریقے سے سمجھ پائے گا؟ اسی لیے ان ساری باتوں کے اوپر میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ اپر ہینڈ بنا کے رکھتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ان سب کو ایک روڈ دے دے. اب اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ پھر یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی کا تعلق آپ کی ایجوکیشن سسٹم سے یا لیول سے؟ اچھا, آپ مجھے یہ ذرا بتائیں. میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک کامن کانسیپٹ جو ایوب خان کے ذہن میں بھی تھا اور اس کے بعد آنے والے تمام ڈکٹیٹرز کے ذہن میں بھی اور موجودہ حضرات کے ذہن میں بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کیونکہ عوام پڑھی لکھی نہیں ہے تو ان کو حق رائے دہی نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کا آپ کے ایجوکیشن لیول سے کوئی تعلق نہیں. ڈیموکریسی کا تعلق ہے اپنے اچھے اور برے کو انڈرسٹینڈ کرنے. ایک شخص ہے اگر وہ میٹرک پاس بھی ہے لیکن ایک گروپ آف انڈیویجول لوگوں کا مجموعہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز کے مطابق, جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق یہ رائٹ موجود ہے کہ ہم اس شخص کو پارلیمنٹ میں اپنا نمائندہ بھیج سکتے ہیں. اس شخص کا پڑھا لکھا ہونا یہ تو کرائیٹیریا ریاست کانسٹیٹیوشنلی سیٹ کر سکتی ہے, تو تب ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اچھا, مشرف آیا تھا, اس نے BA کی شرط لگا دی تھی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتی. دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز میں نہیں ہوتی. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو PhD اسکالرز بیچارے جاب لیس کافی اور جگہ پھر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. US کے اندر ابھی تو جو ٹرمپ آج کل آئے ہیں ان پہ سب سے بڑا کرٹیسزم یہی ہو رہا ہے کہ ان کی جو کیبنٹ سلیکٹ ہو رہی ہے ابھی اس ٹائم پہ سیکریٹریز آ رہے ہیں, مارکو روبیو آ گئے, کوئی TV پہ شو کرتا ہے, کوئی ڈیزائنر ہے, کوئی یوٹیوبر ہے. سو ڈیموکریسی کا یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی, یہ نکال دیں کہ جمہوریت کا تعلق ایجوکیشن سے, ٹھیک ہے, جمہوریت کا تعلق اچھے اور برے کو پہچاننے سے, شعور سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اور وہ مجھے بیسک لیول پر ہے, چاہے میں پڑھا لکھا ہوں یا نہیں. میں پڑھا لکھا نہیں بھی ہوں, فلاسفی بھی یہ بات کرتی ہے میں گرم چیز کو ہاتھ نہیں لاؤں گا, میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں. بالکل ٹھیک ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا نمائندہ ہے اس نے وہاں پہ پارلیمنٹ میں جا کر اس نے کوئی لا اس قسم کا نہیں بنانا, اس نے آئیڈیاز پریزنٹ کرنے کہ میرے لوگوں کو یہ چیز اچھی لگتی ہے, یہ چیز بری لگتی ہے. اچھا. اس کے بعد اس پہ کیسے امپلیمنٹیشن نہیں کیا, انہیں اس کے لیے پوری بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے یہ پلان A ہے, یہ پلان B ہے, ہم نے ایسے کام کرنا ہے, ان چیزوں کو چلانا ہے, وہ ان کا مقصد ہے. اچھا, جو نمائندگان ہیں ان کا کام ہے کہ وہ جا کے ریپرزینٹ کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے. اب وہ نمائندگان کی نااہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریپرزنٹیشن لیول پر آ رہے ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو اتنا اویئر رکھتے ہیں؟ ناٹ ایگزیکٹلی. کوئی بل پاس ہو رہا ہے, اب میں لوگوں سے اکثر ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے MNAs MPs کے پاس نا یہ پارلیمنٹ کی کاپی لے کے جایا کریں. اچھا. اور یہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا بل میں کیا کیا سائن کیے, یس اور نو. اور ان سے پوچھا کریں اس بل میں آپ نے یس کیوں کیا ہے اور نو کیوں کیا ہے, اور میجورٹی کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ پارٹی پالیسی کے مطابق میجورٹی کر بھی نہیں پائے گی, میجورٹی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بل ہمارے نام سے پاس ہو چکا ہے. جی. بٹ یہ ان کا کام ہے. یہاں پہ وہ نااہل ہیں تو بالکل نااہل ہے. اچھا. لیکن ایجوکیشنل کرائیٹیریا کو ڈیموکریسی سے ایسوسیٹ کر دینا کوئی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو بیانی آپ بیان کر رہے ہیں نا, یہ بڑا پرانا ہے اور یہ ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹیائی ایجنٹس کی میں بات کرنا شروع کروں تو کیا وہ لوگ کو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ اچھا. یا ہارورڈ سے ڈگری کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں؟ اٹس ناٹ دیٹ. جی بالکل بھی نہیں ہوتا. ہم ان لوگوں کو بلیو کرتے ہیں کہ وہ مینجمنٹ اسکلز میں اچھے ہوتے ہیں, تو مینجمنٹ اسکل میں تو سید یاسر شاہ بھی بڑا اچھا ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کو کرائیٹیریا نہیں بنا لینا ایجوکیشنل لیول کے اوپر. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہی بات کنٹینیو کرواؤں گا کہ دیکھیے اب ہمارا جو ملک ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اس کے اندر کافی زیادہ رول ہے کہا جاتا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو اس پہ نہیں آتے فی الحال. یہ بتائیے کہ یہ جو ملک کی صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے, یہ آپ کہاں تک دیکھتے ہیں کہ کیا آگے جا کے اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں بڑھے گا یا گھٹے گا؟ یہ کیا ایک پکچر, ایک پریڈکشن ٹائپ چیز آپ بتا سکتے ہیں یا انالیسس کر سکتے ہیں اپنا کہ یہ کنسیڈرنگ دا کرنٹ سچویشن کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول؟ بالکل. میں اس کا شارٹ انالیسس بھی کر سکتا ہوں, لانگ بھی کر سکتا ہوں. شارٹ انالیسس ہے کہ ہاں ہوگا, لانگ انالیسس روشنی ڈال, تھوڑی روشنی. بالکل جو سید یاسر شاہ صاحب بات کرتے ہیں روشنی ڈالیے. تو لانگ انالیسس یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, سیم ہینٹنگٹن بھی استعمال کرتے ہیں, وہ ہے پریٹورین اسٹیٹ. ٹھیک ہے.
प्रेटोरियन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें मिलिट्री का इंस्टीट्यूशनल काफ़ी लेवल पर कब्जा होता है, ठीक है, और वो काफ़ी हद तक कंट्रोल एक्सर्ट कर रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी होता है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, सही और गलत हो सकता है लेकिन एक्सर्ट होता है। ठीक है, यूएस के अंदर भी जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं पूरी, MIC कहते हैं उसको, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो वॉर से करवा देते हैं, ठीक है, वो भी अपना एक रोल एक्सर्ट करते हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा रोल है, हर जगह पे रोल होता है। व्हाई इज दैट कि यहाँ पर मसला होता है? मसला इसलिए कि वहाँ पर पॉलिटिकल लेवल के अंदर इंटरफेरेंस नहीं की जाती। अवाम और दस्तूर के दरमियान, आइन के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं किया जाता। ठीक है, इस वजह से लोग फील करते हैं हमारा काम हो रहा है, चले इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ मसले क्रिएट करिए तो दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पर वो प्रिटोरियन कॉन्सेप्ट का आपको बार बार इंटरफेरेंस नजर आएगी। फिर जो आयशा सदीका साहिबा जो बात करती, मिलिट्री इंक है उनकी किताब, पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा बंद भी रही है, और उसके अंदर उन्होंने मिल बस का लफ्ज़ यूज़ किया था कि मिलिट्री बिजनेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो होता है सिस्टम से अपने लिए फ़ायदे हासिल करना। जी जी जी, एंड दैट इज़ अ ह्यूज क्रिटिसिज्म ऑन द मिलिट्री पोर्टफोलियो कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते हैं। और अगर ये बात कहेंगे नहीं टैक्स दिया जा रहा है वो हो रहा है, तो वो पूरी उन्होंने किताब में एक बात बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से किए जाते हैं। जी, दैट इज़ अनदर एलिमेंट, ये हमारे पास आ जाता है। फिर इंटरेस्टिंगली एक और ग्रीक एरा के अंदर टर्म थी हीरोज कॉम्प्लेक्स। उस दौर में वो गॉड्स और हीरोज हुआ करते थे, तो ये हर्क्यूलिस टाइप हीरोज थे। तो हीरो का कॉम्प्लेक्स ये होता था कि वो कहता है जब भी कोई मसला आए, कोई तूफानी आफत आ गई है, कोई बड़ी बला या कोई डीमन आ जाता है, उसको सिर्फ मैं मारूंगा जाके। अच्छा, क्योंकि जब मैं उस डीमन को मारूंगा तो मैं नजर आऊंगा लोगों को, और लोग कहेंगे वाह यार हर्क्यूलिस इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा हीरो वही है हमारे पास। तो ये हर्क्यूलियन कॉम्प्लेक्स या जिसको हीरोज कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, ये भी हमारे कुछ इदारों के अंदर आ गया, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी है। अच्छा, और एस्टैब्लिशमेंट इज अ ग्रुप, इट्स नॉट वन, एक इदारा नहीं है हम पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं। सो वो चीज़ें जब आती है ना, तो उसकी वजह से जिसको हमजा अलवी कहते हैं ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया कि आपका एक या दो इदारे बाकी रियासत के इदारों से इतने ऊपर चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं कि वो बाकी इदारों को फलने फूलने का टाइम नहीं देते। जी जी, आपका अर्थक्वेक का इदारा ज्यादा नहीं ग्रो करेगा क्योंकि उसको फंड नहीं मिला। आपका सैलाब का इदारा ज्यादा ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसको फंड नहीं मिला। आपका इलेक्शंस का इदारा ग्रो नहीं करेगा क्योंकि फंड नहीं मिला। आपका भल सफाई करने के लिए जो नहरें साफ करने का है, आपका पोलियो वाला इदारा है, उनको फंड नहीं मिलेगा। तो फिर जो मसाइल जब आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उस टाइम पे जो हीरो इमर्ज करता हुआ नजर आएगा ना हमें, वो हम उसके साथ बड़ा एसोसिएट कर सकते हैं, यार ये बड़ा ज़बरदस्त हीरो है हमारा, और इसने ये हर्कुलिस आ गया, ये अब हमें बचाएगा, ये हमारी तमाम मसाइल का हल। बिल्कुल ठीक। सो आपने फ्यूचर के ऊपर बात की ना हमारी, तो वो तो इस्टेब्लिश है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो नहीं हो सकता इसके बगैर। अच्छा, एंड इट हैज़ अनदर एंगल। अच्छा, वो इस्टेब्लिशमेंट यही सर्कल से आपको मिलती है, और वो ये है कि पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी स्टेट। एग्जैक्टली, हम एक सिक्योरिटी स्टेट है। हम क्यों बने हैं सिक्योरिटी स्टेट, वो एक अलग क्वेश्चन है। अच्छा, वो भी आप तासुर ऐसा दे रहे हैं कि ये बनवाया गया है? नहीं, वो देखें, मैं दोनों साइड पे देखें, एकेडमिकली तो दोनों पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बनवाई गई है, कुछ है बन गई। अगर मुझसे आप आज की बात करें तो आज पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। सिक्योरिटी स्टेट के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है, दुनिया में हर जगह होता है। बिल्कुल, हमारे पास जितनी सिक्योरिटी, अगर मैं एग्जांपल ही फिर ऐसी चुन के मिलती हैं हमें, क्या बात करें, नॉर्थ कोरिया सिक्योरिटी स्टेट है, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल है। इस टाइम पे इराक एक सिक्योरिटी स्टेट है, इजिप्ट एक सिक्योरिटी स्टेट है। इन सब में एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, और उसमें ज्यादातर डोमिनेंट मिलिट्री की ही होती है। ठीक है, स्टेक्स अटैच होते हैं, विच इज फाइन। तो पाकिस्तान इज सिक्योरिटी स्टेट में एस्टैब्लिशमेंट का रोल होगा, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ा सा ना बार्गेनिंग पोजीशन में आना चाहिए कि हम कितना रोल रखें कि दस्तूर के मुताबिक चीज़ों को हैंडल किया जा सके। टेबल टॉक की बात कर रहे हैं आप, वो भी, और वो एक और आइडिया से निकालने की बात करूं। वो जो मुशर्रफ वाला था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर, और मैं जब दिल चाहे उठा के इसको रद्दी की टोकरी में डाल सकता हूँ। आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। सो मेरे लिए वो पीस ऑफ पेपर नहीं है यार। मैं, आप, एक ऑर्डिनरी शख्स, हम बिलीव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। मेरी एग्जिस्टेंस है क्योंकि मैं एक वीक शख्स हूँ। इंसान, स्टेट स्ट्रांग होती है, इंसान वीक होता है। मेरी एग्जिस्टेंस है उससे। बिल्कुल, और आप उसको ये कह देंगे कि मैं इसे बिलीव ही नहीं करता, तो फिर मेरा तो एतबार खत्म हो जाएगा दस्तूर के ऊपर, आइन के ऊपर। बिल्कुल। सो एस्टैब्लिशमेंट को जरा थोड़ा सा ना बैक ट्रैक करने की जरूरत है, थोड़ा चीज़ों को लूज करने की जरूरत है। इसमें मैं एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा, सैमुअल पी हंटिंगटन थे हमारे पास, उनकी किताब है सोल्जर इन द स्टेट। सोल्जर इन द स्टेट के अंदर वो ये बात करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट को किस तरीके से, या मिलिट्री को प्राइमरीली किस तरीके से रोल रखना चाहिए।
تو اس میں وہ سولین اداروں کو کہتے تھے کہ ملٹری کے ساتھ اس قسم کا رول اسٹیبلش کریں کہ ملٹری کو یہ فیل نہ ہو کہ ہماری اٹانومی یا خود مختاریت کے اوپر کوئی کوشچن اٹھ رہا ہے. اچھا. اب یہاں پہ رسپانسبلٹی میں اٹھا کے پالیٹیشینس کے اوپر ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور سیاست دانوں کا کام ہے کہ اگر وہ ایسے لاز پاس کریں گے یا ایکشنز کریں گے جس سے ملٹری کو فیل ہوگا کہ بار بار انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ہمارے اندر, تو وہ ریئیکٹ کرے گی. بالکل. اس کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہیں. جب میاں صاحب سیکنڈ ٹرم میں آئے تھے تو آپ نے ایک چیف آف دا آرمی اسٹاف سے جنرل جہانگیر کرامت ان کو نکال دیا, پھر دوسرے لے کے آئے, اس کو نکالنے کی کوشش کی, سسٹم نے بلاک لگا دیا. بالکل. انہوں نے تھوڑی سی برداشت کی لیکن اس کے بعد بلاک لگا دیا. سو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو الزام نہیں دیا جا رہا کیونکہ وہ تو ایک سرٹن لیول پہ فنکشن کرے گی, وہ رومن دور سے چلتی ہوئی آ رہی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ اٹانومس انڈیویجول آئیڈینٹی کو ڈسٹرب کیے بغیر کوئی طریقہ نکالیں کہ ہم لوگ ساتھ مل کر چل سکتے ہیں. اچھا. اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ, یہ ضروری ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مورس جانووٹس بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ یہ اس کو ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ تھیوری آف کنورجنس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اسٹیبلشمنٹ اور سولین اداروں کو نا ایسے پوائنٹس کی طرف آنا چاہیے جہاں کنورجنس ہو, سملر آئیڈیاز ایگزسٹ کرتے ہوں. ٹھیک ہے. پولیٹیشینز اگر یوں کریں گے جی ہم اور یہ ہمارے ملازم ہیں اور ہم ان کو ڈیل کریں گے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے. اسپیشلی ملٹری کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری ماڈرن ریالٹی ہے. اگین صحیح غلط میں نہیں جا رہا کہ صحیح غلط ہے یا وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم کر نہیں سکتے. دس از دا ماڈرن ریالٹی. ٹھیک ہے. آئی ایم این انٹرنیشنل ریلیشن کا وہ اسٹوڈنٹ ہوں جو بلیو کرتا ہوں کہ آئی آٹ ٹو ٹیک دا ورلڈ ہاؤ اٹ از, ناٹ ہاؤ اٹ آٹ ٹو بی. اچھا. کیسے ہونا چاہیے وہ میرا کام نہیں, کیسے ہے اس سے ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے. تو جانووٹس کہتے ہیں کہ تھیوری آف کنورجنس کے لیے ہمیں بلا وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ سینگ نہیں پھنسانے چاہیے. ٹھیک ہے. جو چیز اوائڈیبل ہے ان کو اوائڈ کریں. فار ایگزامپل انہوں نے دیا ایک آئیڈیا کہ جب بھی ملٹری کو بہت زیادہ انٹرنل ایشوز کے اندر اسسٹنس کے لیے بلایا جاتا ہے اس کا اسٹیک اٹیچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عادت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا ایوب خان لے کے آیا فوج کو, نارمل لوگوں میں واپس گئی نہیں. جی جی جی. تو ان کو آپ نے سیپریشن رکھنی ہے. برٹش ور ویری اسمارٹ ان دیٹ, انہوں نے بہت سیپریشن رکھی تھی. اچھا. آپ نے کبھی نوٹ کیا جو کینٹونمنٹس ہیں یہ اولڈ شہروں سے دور ہیں. بالکل. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل آف لاہور. تو لاہور میں اندرون کس طرف پہ ہے اور کینٹس کہاں پہ, درمیان میں 8-10 کلومیٹر کا فرق آ جاتا ہے. بالکل. تو برٹن نے بڑا سوچ سمجھ کے رکھا تھا کہ آپ نے ان کو سیپریٹ رکھنا ہے کیونکہ جتنا ملاپ ہوگا وہ پرابلم ہوگا. سو جانووٹس یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے تھیوری آف کنورجنس کے تحت چلنا ہے تو آپ نے ان کو بلا وجہ ہر چیز کے لیے کال نہیں کرنا. اچھا. اور اس کے لیے اس نے ایک خود آئیڈیا سجیسٹ کیا ہے ٹو اوائڈ ٹو مچ ان ملٹری انٹرفیئرنس, اور وہ آئیڈیا ہے کہ آپ کوئی پیرا ملٹری فورس بنائے رینجرز ٹائپ کی. جی ہاں. 3-4 اچھی ہونی چاہیے. جی جی جی. جن سے آپ نے کام کرا سکے. کوئی کچے میں ڈاکو آ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے بھیجیں. کوئی سیلاب آ گیا وہ آ جائے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو کال ملٹری فار ایوری تھنگ. ان کو ایکسپرٹیز سوفسٹیکیشن بنانے دیں جو ان کا کام ہے. انہوں نے جنگ لڑنی ہے, پرابلم ہے, انٹرنیشنل سیکورٹی کا مسئلہ, انہوں نے کام کرنا جانا ہے, نو پرابلم ود دیٹ, وہ جانا پڑے. لیکن اگر بلا وجہ کے لیے آپ ہر چیز میں ان کو کال کرنا شروع کر دیں گے, الیکشنز کروانے ہیں, بھل صفائی کروانی ہے, مردم شماری کرانی ہے, پولیو قطع دلوانے, تو دیٹ بیکمز اے پرابلم. اچھا. آپ خود موقع دیں. نہیں تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہمارا سسٹم جو ہے آلریڈی فلاڈ ہے. اس سسٹم کے فلاڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھ گیا, یا اسٹیبلشمنٹ نے ہی اپنا رول بڑھوایا ہے ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے؟ آئی تھنک دونوں چیزیں. اچھا. دونوں باتیں ایٹ دا سیم ٹائم ٹرو ہو سکتی ہیں, اور ان دا کیس آف پاکستان ہیں کہ ہاں جی جی اسٹیبلشمنٹ نے رول اپنا خود بھی بڑھایا ہے اور سسٹم کے فلاز کی وجہ سے بھی بڑھا. اچھا. لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ ایک عام آدمی پر ہی آیا ہے. نہیں تو نیگیٹو امپیکٹ جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار, اب دیکھیے ہماری ساری اسی حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ سیکورٹی اسٹیٹ بھی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے خود بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان کے اندر اس کا رول اسٹیبلشمنٹ کا ایک حد تک ہونا چاہیے. تو کیا ایک عام شہری, آپ یا میں, اس بات کو اب جا کے ایکسیپٹ کریں گے کہ یار واقعی میں کچھ حد تک رول ہونا چاہیے؟ کیا یہ لے مین کو ایک بات سمجھانا یہ ایک چیلنجنگ چیز نہیں ہے؟ اگر آئیڈیلزم کی دنیا میں رہنا ہے نا, پھر تو چیخیں مارتے رہیں, نعرے مارتے رہیں, پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹ نکالتے رہیں. جی ٹھیک ہے. اور گیٹ نمبر 4 کے باہر جا کے اونچی آواز میں آپ بولتے رہیں. جی. اٹ ڈزنٹ میٹر. آئیڈیلزم کی دنیا میں ہم ایگزسٹ نہیں کرتے. دس از دا ریئلسٹ ورلڈ. اور ریئلسٹ دنیا کے اندر آپ کو جو پاورز جیسے ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو ویسے ڈیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تو ہونا تو نہیں چاہیے بھائی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک آرڈنری بندے کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ بڑی لیٹ سمجھ آ رہی ہے. ابھی ہمارے پاس ایک پرٹیکولر پارٹی کے لوگ ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ جی آج سے پہلے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا کلیئر نہیں ہوا تھا, نظر نہیں آیا تھا. یہ دس از ٹوٹلی فالس. ٹھیک ہے. بھٹو کے دور میں کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول کلیئر نہیں ہوتا؟
کیا نہیں پتہ چلا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر ان کو تو پھانسی بھی دے دی گئی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 90s کی پالیٹکس چل رہی تھی اس میں 4 آپ کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, میوزیکل چیئر چل رہی ہے, اس ٹائم بھی لوگوں کو کلیئر نہیں ہوا. جی یہ آج ہی جا کے کلیئر ہونا ہے. کلیئر ہو جاتا ہے, آپ کی جنریشن چینج ہو رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ابھی کلیئر ہو رہا ہے, اس جنریشن کے لوگوں کو, اس پارٹی کے لوگوں کو اب کلیئر ہو رہا ہے جا کے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلے. سو اس کو اسٹیبلشمنٹ کو خود اوور ریچ کرنے کا موقع نہ دیں. یہ پولیٹیشینس کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے جو یہ لاز پاس کرنے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے گی, دوسرے کام ہو جائیں گے, سو یو آر اگین گیونگ دیم اے لاٹ آف اسپیس. جی پارلیمنٹری لا ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اور پارلیمنٹ کا اگر لا اس کا مطلب ہے آپ کی اور میری مرضی کے مطابق بنا ہے, بالکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں ٹھیک ہمارے. ہے. تو اب وہ لا بن گیا ہے تو اس سے آپ نے مزید اسپیس دے دی ہے. یو کی ناٹ گیٹ دیٹ اسپیس بیک. جی اور آپ کو بہت زیادہ پش بیک کرنا پڑے گا. اور ڈیموکریٹک جو امپروومنٹس ہیں نا وہ شارٹ اسپینز میں آتی ہیں. سو ہم ایک ڈیموکریٹک ٹینیور لے کے آتے ہیں, تھوڑی 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 کر کے پاور واپس لینا شروع کرتے ہیں, پھر ایک بندہ آ جاتا ہے وہ اٹھا کے ٹک کر کے ساری پاور دے دیتا ہے. اس بندے کو اندر بھی ڈال دیتے ہیں خیر بعد میں. جی جی. لیکن پھر اب ایک سٹارٹ ہو گیا پاور گریبنگ اور نکل رہی ہے. جی قیدی نمبر 804 کی غالباً بات جی کر رہے انہیں کی بات کریں. خان صاحب ویسے اچھے آدمی, لیکن کچھ ڈیسیژن میں انہوں نے تھوڑی سی جی آگے پیچھے کر دیے کام. جی جی. لیکن اگین وہ بہت بڑی فالوئنگ ہے, میں خود بھی ان کو ایک اچھا لیڈر سمجھتا ہوں پاکستان کے چند لیڈرس کے اندر سے. سو اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے نا, اس کی پوری ایک ڈیپتھ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. جی وہ عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے. آپ بار بار میرے سے نا پوچھ رہے ہیں کہ لے مین کیا سوچ رہا ہے, یا پھر لے مین ایگزیکٹلی یہی سوچ رہا ہے جو میں اور آپ بات کریں. ٹھیک ہے. میں اس کو ذرا اکیڈیمک لیول میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک اکیڈیمک لیول پر بھی, اور مجھے شام کو گھر جانے کا شوق بھی ہے. بالکل میں اس لیے بھی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو پتہ ہر ایک کو ہے, لیکن اب اس کو کوئی ڈنڈے کے زور پہ یہ لڑائی جھگڑا کر کے نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کنٹری کی حالات صحیح کریں گے. اچھا یہاں پہ جو آپ لوگوں کی سائڈ والے ہیں, یہ پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں, اچھا وہ یہ بات کریں گے کہ نہیں ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. اب کامنٹس میں دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کامنٹس میں. تو آپ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں مجھے بچوں نے وہ اسٹیکر ڈرا کر دینا شروع کر دیا بلیک ویگو کے, بلیک ویگو آئی ہوئی ہے. جی جی. تو عام آدمی کو بالکل پتہ ہے. جی. عام آدمی کا اس سے تعلق ہی نہیں, یہ پاور کوریڈور کی گیم ہے. عام آدمی بیچارے نے اپنا نمائندہ آگے بھیج دیا, اس نمائندے کی اسپائن ہونی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کی اسپائن ہونی چاہیے. اسپائن ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اڑ کے بیٹھ جائیں اور لڑائی کر کے بیٹھ جائیں. آپ نے جو اسپیس چھوڑی ہے پچھلے 20 سالوں میں, وہ آہستہ آہستہ گین کرنی ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر پولیٹیشین بھی تو ناانصافی نہ کرے نا, یا ایوب خان والی بات آ جاتی جو کبھی کبھی صحیح بھی لگتی ہے. جی. کہ ہمارے پولیٹیشینز نے خود اسپیس دی ہوئی ہے, نا اہلی, کم عقلی, نالائکی, کام نہیں کرنا, کرپشن, اندھا دھند پیسے بنانا, پینڈورا لیکس اور پیناما لیکس اور پتہ نہیں دبئی لیکس اور کون سی لیکس. جی. تو آپ نے وہ کرنے کے بعد خود ان کو اسپیس دی ہوئی ہے. یہ ڈاکٹر جو عائشہ صدیقہ ہے ملٹری انک والی, مجھ سے بہت بہتر آرگومنٹ کرتی ہیں وہ یہ والا. وہ یہ بات کرتی ہیں کہ پولیٹیشینز کی بھی پرابلمز ہیں, انہوں نے دی ہیں, تو اب اس اسپیس کو گین کرنا شروع کریں. پولیٹیکل لیول پر, سیاسی لیول کے اوپر, کانسٹیٹیوشنل لیول پر, سلولی. ٹھیک ہے. تاکہ جو ہم نے روم لوز کر دیا ہے وہ آہستہ آہستہ واپس مل جائے. سر بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ڈسکشن کرنے کا. ہمارے ویورز کے لیے بھی یہ ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ٹاپک چوز کیا گیا تھا, تاکہ آپ لوگ اس پہ سنیں. آپ لوگ اپنے بھی کامنٹس جو ہے وہ پیش کیجیے گا اس بات کے اوپر, تاکہ میں اور سر احسن بیٹھ کے ان کامنٹس کو پڑھیں اور آپس میں بیٹھ کے انالائز کریں کہ کون سا ہماری سائڈ ہے, کون سا میری سائڈ, کون سا جو ہے وہ کامنٹ سر احسن کی طرف ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.